अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम मिर्ज़ा जहलमी तो बढ़ गया। वो जो पकड़ा नहीं जा रहा था उसकी मुनाफिकत खुलकर के सामने आ गई है और एंकर इमरान रियाज ने उनको नंगा कर दिया है, उनको एक्सपोज कर दिया है। वो जो कुछ खबरें झूठी खबरें कुछ प्रोग्राम्स में बैठ के या कुछ झूठ जो है वो बोल रहे थे एंकर इमरान रियाज के हवाले से, वो उन्होंने उनको एक्सपोज कर दिया है। इस हवाले से भी जो है वो डिटेल आपके सामने रखते हैं कि आखिर ये क्या मामला है, उनकी ये मुनाफिकत वाला क्या सीन है। लेकिन मैं आपके सामने नाज़रीन काम और एक बहुत बड़ा एतराज़ रखना चाहता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से। जो उनके सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनसे ये मेरा सवाल है या उनको ये एतराज़ उठाना चाहिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से कि एक तो वो कहते हैं जी मैं अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको गाइड करने के लिए जो है वो दौरे हाज़िर से जो है वो वाकिफ़ रहने के लिए मैं कुछ टॉक शोज़ देखता हूँ, कुछ नेशनल चैनल्स देखता हूँ, हिस्ट्री के चैनल्स देखता हूँ, गोरों के चैनल्स देखता हूँ। तो इस वक्त जो है वो ये डिजिटल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। और वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में मैंने उनको सुना 3-4 प्रोग्राम में कि मैं ना तो स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ, ना ट्विटर के ऊपर हूँ, ना मैं बाकी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एक्टिव नहीं देखता। तो ये बहुत बड़ा एतराज़ है कि किस तरह फिर वो दौरे हाज़िर से वाकिफ़ रहते हैं, क्योंकि ये दौर डिजिटल और सोशल मीडिया का दौर है और आपकी वीडियोस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाती हैं और वहाँ पे ही आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग और तमाम चीज़ें जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ही चल रही हैं। तो ये आपकी कह लें कि एक इल्मी कह लें कि या कह लें कि ये भी आपकी एक खामी है कि जो आप सोशल मीडिया से दूर हैं या सोशल मीडिया के ऊपर आप एक्टिव नहीं हैं, आप देखते नहीं हैं। तो आप किस तरह लोगों को मौजूदा दौर के हवाले से गाइड कर सकते हैं, एक एतराज़ है। दूसरा नाज़रीन काम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से मैं कुछ चीज़ें करना चाहूँगा कि कुछ लोगों को जो है वो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं जब उनके ऊपर उनके जो यूट्यूब के ऊपर कुछ सब्सक्राइबर हो जाते हैं, फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो वो ना गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि शायद मैं अब जो लोगों को बेचूंगा वो बड़ी आसानी से ख़रीद लेंगे या मैं अब लोगों को जो कहूँगा वो मानना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। इस वक्त मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अब मुझे 4 लोग यहाँ पे सुनते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो अब मैं जनाब कोई इनकलाबी बन जाऊँ, एक नया मुहाज खोल लूँ और मैं कहूँ कि आए जी मेरे पीछे, तो लोग आना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं होगा। मैं इस वक्त जो है वो एक चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट, और वो ये है कि इस वक्त एक ही शख्स है पाकिस्तान के अंदर जिसके लिए लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। बाकी जितने भी डिजिटल के ऊपर किसी के सब्सक्राइबर हैं, लोग सुनते हैं तो वो जस्ट इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए सुनते हैं, उनके कोई डाई हार्ड या उनके लिए जान देने के लिए नहीं उनको उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ। वो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ही उनको सब्सक्राइब किया हुआ। और आपसे भी मिर्ज़ा साहब आपको शायद गलत फहमी होगी कि वो जो आपके स्टूडेंट्स हैं या जो जिनको आप धक्के से अपना स्टूडेंट बना रहे हैं, जैसे इमरान रियाज को भी आपने धक्के से अपना स्टूडेंट बना लिया, तो इस तरह आपने धक्के से ही उनको अपना जो है वो फॉलोअर और बना लिया कि जनाब अब मैं इनको जिधर लगाऊंगा ये लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। एक ही शख्स है इस वक्त और वो है इमरान खान। क्योंकि जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई मैं ऑन ग्राउंड था लाहौर के अंदर। मुझे पता है कौन लोग इमरान खान के लिए जान देने के लिए भी निकले थे, कौन लोग आंसू गैस खा रहे थे, कौन लोग शल खा रहे थे, कौन लोग सीधे जब फायर पुलिस वाले कर रहे थे तो वो लोग खड़े थे, वो इमरान खान के लिए खड़े थे। इंजीनियर साहब, वो इस वक्त पाकिस्तान में एक ही शख्स है जिसके लिए लोग अपनी जान भी दे सकते हैं और वो है इमरान खान। एक ही शख्स। बाकी जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं वो क्लेम करके दिखा दें या लोगों को निकाल के दिखा दें, मैं मान जाऊंगा। और मैंने खुद देखा, मैं ये इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मैं उस वक्त ग्राउंड में मौजूद था और मैं कवरेज कर रहा था और मैंने उन लोगों को सड़कों के ऊपर देखा जो वोट डालने के लिए भी जो है वो बाहर नहीं निकलते थे। मैंने उनको इमरान खान के लिए शैल खाते हुए देखा, मैंने उनको इमरान खान के लिए रोडों के ऊपर देखा। अब आप अंदाज़ा लगा लें मैं किस क्लास की और किन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो इलेक्शन वाले दिन वोट डालने नहीं निकलते, वो इमरान खान के लिए अपनी जान देने के लिए निकले हुए थे, इमरान खान के लिए एहतजाज के लिए निकले हुए थे। तो इस वक्त एक ही शख्स है जो मिर्ज़ा साहब। तो बाकी जितने भी लोग हैं उनको ये गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि वो एक अलग महाज खोल लें। तो इसी तरह इनको भी मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को भी शायद कोई गलत फहमी का शिकार हो गए थे, जनाब मैं अब मेरे बड़े सब्सक्राइबर हो गए हैं, मुझे लोग बड़ा सुनना शुरू हो गए हैं, अब मैं जो भी कहूँगा लोग वो आंखें बंद करके उसके पीछे लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है इंजीनियर मतलब मिर्ज़ा साहब, आप इस वजह से मार खा गए।
اب آتے ہیں جو انہوں نے جھوٹ بولا. ناظرین کرام اینکر عمران ریاض کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا جی میری فون پہ بات ہوئی اور 40 منٹ جو ہے وہ ان سے بات ہوئی. ایسے ہی ہے اینکر عمران ریاض سے ان کی فون پہ بات ہوئی, لیکن جھوٹ کیا ہے. اب منافقت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب اینکر عمران ریاض نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ یہ جو کھچڑی کچھ بن رہی ہے, جو ویڈیوز آ رہی ہیں, تو آپ نے جو ہے وہ کسی کا جواب نہیں دینا. یہ جھوٹ ہے ناظرین, یہ سراسر جھوٹ ہے. اینکر عمران ریاض صاحب نے اور ان کی ٹیم نے جو ہے وہ جو انہوں نے الزام لگایا, جو بہتان باندھا اینکر عمران ریاض کے اوپر, ان کی ٹیم نے ان کے جو کلپس ہیں جو انہوں نے ان کو جو مذمت کی ہوئی ہے تمام لوگوں کی, حامد میر, اسد طول, مطیع اللہ جان اور سب کی, وہ کلپس ان کو بھیجے. اچھا جب وہ کلپس بھیجے, اب آپ نے سنتے جانا یہ کتنے بہادر اور دلیر ہیں اور کتنے یہ سچے اور ایماندار ہیں. یہ جو ان کے سننے والے ہیں, آپ ذرا کان کھول کے سنیں اپنے امام کی, آپ اپنے امام کی خوبی ذرا. وہ ناظرین کرام وہ انہوں نے کہا, جب انہوں نے پھر غلطی تسلیم کی, انہوں نے کہا کہ میں غلط ہوں اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے آپ کے حوالے سے, تو میں اس حوالے سے جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے, میں آپ کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا اور آج شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جہلم تشریف لے کر کے آئیں اور آپ جہلم آ کے جو ہے وہ ملنے آئے اور وہاں پہ میں ویڈیو پیغام ریکارڈ کروں گا اور معافی مانگوں گا. یہ شرط رکھ رہے ہیں, آپ اندازہ لگا لیں. اور ابھی تک انہوں نے یہ معافی نہیں مانگی, ابھی تک انہوں نے یہ معافی اقرار نہیں کیا کہ ہاں میں غلط تھا. یہ وہ ان کی بہادری اور یہ ان کی منافقت ہے اور یہ ان کی امامت اور یہ ان کا علمی اور یہ ان کا وہ کہنے کے فہم و فراست ہے. تو اب وہ دلیلیں دے رہے ہیں, مزید پھنستے جا رہے ہیں, ابھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے عمران خان صاحب کو باپ ماننے کے باوجود بھی. تو یہ ناظرین کرام ان کا کہنے کے اینکر عمران ریاض نے اب یہ بتا دیا ہے کہ جناب یہ ہوا ہے اور انہوں نے غلطی تسلیم کی. تو منافقت نہیں ہے, یہ ننگے نہیں ہو گئے. یہ اب کیا ان کے جو سننے والے ہیں, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, فالوور ہیں, سو کالڈ اسٹوڈنٹس ان کو یہ اپنا کہتے ہیں, مانتے ہیں, تو اب کیا مطلب کیا ان کی امامت رہ گئی, کیا ان کا وہ ان کی حیثیت رہ گئی, ان کی بات کی, ان کی علمی بات کی کیا وقت رہ گئی کہ ایک جھوٹا انسان ہے, منافق انسان ہے. اچھا اب اس سب کے اندر اگر یہ کرنا ہی چاہتے تھے تو میرا خیال ہے اچھا پھر انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ میں آپ سے ملنے آؤں گا. جب عمران ریاض صاحب آئے تو پھر ان سے ملنے بھی نہیں آئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا, چلے میں مشورہ دے دیتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہ آپ ان کو وہاں بلا کے بیلنس کرنا چاہتے تھے, آپ یہاں بھی آ جاتے تو بیلنس ہو جانا تھا. آپ یہاں بھی ملنے آتے, ڈیفینیٹلی ان کو گھر پہ آ کے تمام لوگ مل رہے تھے. آپ نے اعتراض بھی اٹھایا کہ مولانا طارق جمیل کے گھر تو آپ تعزیت کے لیے چلے گئے, تو وہاں پہ تعزیت کے لیے گئے تھے, یہاں آپ کا آنا بنتا تھا. تو جو ہے وہ آپ یہاں آتے اور ملاقات کرتے اور وہاں اقرار کرتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. آپ کا قد بڑا ہونا تھا, مطلب آپ لوگوں کو درس دیتے ہیں, یار ہمیں آپ کو درس دینا پڑ رہا ہے مرزا صاحب. غلطی مان لینے سے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ غلط ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب اس سے آپ کی کچھ چیز کم ہو جائے گی تو قیامت والے دن مجھ سے لے لیجئے گا. اور غلطی تسلیم کرنے سے انسان کا قد بڑا ہوتا ہے, انسان بڑا ہوتا ہے. غلطی تسلیم کرنے سے عزت بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی انجینئر صاحب. تو یہ کہہ لیں کہ ان کی منافقت آ گئی. اور ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ پروگرامس میں بھی گئے, انہوں نے ایک بہت بڑا بیانیہ بنانے کی کوشش کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے عمران خان کے حوالے سے, کہ عمران خان نے جو فلسطین کے حوالے سے, آپ کو پتا ہے کہ نصر اللہ ملک صاحب کے پروگرام میں بھی جا کے انہوں نے اسپیشل گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا. وہ جناب وکلا کے ذریعے تو سائیکل مانگتے ہیں, وہ پتہ نہیں ٹی وی مانگتے ہیں, اخبار مانگتے ہیں, لیکن فلسطین کے حوالے سے بیان نہیں آیا. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ان کی ریسرچ, وہی میں نے کہا نا, ان کو ٹویٹر کے اوپر وہ ہوتے, ان کی ٹیم ریسرچ کرتی تو ان کو جو ہے وہ آج شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا, ان کو منہ چھپانا نہ پڑتا. تو سنیے گا, ایک 28 اکتوبر 2023 کو عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوتا ہے فلسطین کے حق میں, اور 1 ملینز ویوز ہیں اس کے, 1 ملینز لوگوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے. لیکن مرزا صاحب نے نہیں دیکھا ہوا, کیونکہ مرزا صاحب کاش آپ ہوتے سوشل میڈیا کے اوپر, کاش آپ اسمارٹ فون, یقین کریں اسمارٹ فون آپ یوز کرنا شروع کر دیں, آپ جتنا ذلیل ہو گئے اتنا ہوتے ہیں.
کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا میں کیا چل رہا ہے اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے، سوشل میڈیا کی سائیکی کیا اور سوشل میڈیا کو کس طرح لے کر کے چلنا ہے. تو آپ کے سامنے تمام چیزیں ہوتی ہیں، آپ چند لوگوں کے کہنے کے اوپر نا چند باتیں کر کے پھنستے نا، اور آپ نے اپنی وہ ساری محنت ضائع کر لی ہے. اور میں یہ بھی سمجھ گیا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کے ان دنوں میں جو میرا نالج ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا تیاری کے بغیر بول بھی نہیں سکتا. یہ بھی میں کلیم کر رہا ہوں. چلیں میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آ کے میرے ساتھ کہیں پہ بھی بیٹھ کے موازنہ کر لیں بغیر کتابوں کے. آپ نے جو لیکچرز ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں نا، کہ کسی ٹاپک کے اوپر بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں بغیر کتابوں کے، سیاسی باتیں نہیں کرنی، اس کے اوپر آپ پھنستے جائیں گے، ادھر ادھر کے جواب دے کے نکل جائیں گے. میں آپ سے سلامی کوسچن کروں گا انجینئر محمد علی مرزا صاحب، یہ میرا بہت بڑا آپ کو چیلنج ہے کہ بغیر کتابوں بغیر حوالوں کے میں نے آپ کو بٹھانا ہے اور اپنی مرضی کے سوال کروں گا. اسلام سے باہر سوال نہیں کروں گا میں آپ سے، اور آپ نے ان کے جواب دینے ہیں. مجھے تو آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں انجینئر صاحب. اچھا وہ ٹویٹ ہے عمران خان کے حوالے سے جنہوں نے ایک بڑا بیانیہ بنانے کی کوشش کی فلسطین کے حوالے سے کہ جناب اس کے اوپر تو خاموش ہیں عمران خان صاحب. تو ٹویٹ جو ہے وہ ذرا سنیے گا. اس کے اندر ناظرین کا ہم لکھتے ہیں اہل فلسطین کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جبکہ عالمی طاقتیں جس ڈٹائی سے انسانیت سوز عمل کی اجازت دے رہی ہے وہ نہایت قابل مذمت ہے. مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام کے ذریعے انسانیت کے خلاف جرائم سے سفاکیت کی تاریخ رقم کرنے اور جنگی جرائم کے ارتکاب میں مصروف اسرائیل کو تمام عالمی قوانین پیروں تلے روندنے کی کھلی اجازت اور چھوٹ دی جا رہی ہے. مسلم ممالک اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے پر ہی اکتفا نہ کریں بلکہ غزہ میں اہل فلسطین کی جاری نسل کشی کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے بھی نتیجہ خیز اقدامات اٹھائیں. اگر ہم نے انسانیت اور عدل کا ساتھ نہ دیا تو ہمارے عوام ہمیں ہرگز معاف نہیں کریں گے. انجینئر مرزا محمد علی صاحب کتنے جھوٹ بولیں گے یار. اینکر عمران ریاض کے حوالے سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، عمران خان کے حوالے سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور کتنے جھوٹ بولیں گے آپ؟ پتہ نہیں اور کتنے آپ جھوٹ بولتے ہیں. بابوں کے حوالے سے پتہ نہیں آپ کتنے جھوٹ بولتے ہوں گے. پتہ نہیں کتنی اسلام کی باتوں کو، کیونکہ سامنے تو ہم جیسے بیٹھے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ نالج نہیں ہے، حدیث پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، تو اپنی مرضی کی پتہ نہیں آپ نے کتنی تشریحات کی ہوں گی. اب ہمیں تو نہیں پتہ، اب پتہ تو اب چلے گا اب جب ہم خود ریسرچ کریں گے، ہم خود دیکھیں گے کہ آپ اب کہاں کہاں پہ جھوٹے ہیں. تو یہ ناظرین کام کچھ منافقت ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی. میرا خیال ہے کہ اب ان کو جان چھڑوانے کے لیے نا مزید جو ہے وہ پھنسنے سے ایک بڑی ان کو فالو، میں کہوں گا کہ فالو کریں. میرے استاد محترم ہے قاسم علی شاہ صاحب، ان کے اوپر جب یہ وقت آیا تھا تو انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو اس وقت سے نکالا. انہوں نے انٹرویوز نہیں دیے، وہ مزید نہیں پھنستے گئے، انہوں نے انٹرویوز کی بریک لگا دی. یوٹیوبرز کو آپ خود بلا کے کہتے ہیں نا ہمارا انٹرویوز کریں، میرا انٹرویو کرنے آ جائیں جی. دانش کو آپ نے کہا جی آ جائیں، اب وقت ہے مجھے مزید ذلیل کروانے کا اور آپ آ جائیں. انہوں نے انٹرویوز دینے بند کر دیے. انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا منصور علی خان کے ساتھ، ایک 92 کے اسی پروگرام جہاں سے بات بگڑی تھی، اسی پروگرام میں جا کے انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا، ڈیٹس اٹ، اور اپنے آپ کو کلوز کر لیا. آپ کی طرح وہ پھنسے نہیں ہیں. اس کو فالو کریں، اس مثال کو، اس سے نکلنے کے لیے. یا پھر آپ کھل کر کے اپنی کوئی سیاسی جماعت بنا لیں، یا پھر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر سچ بولنا شروع کر دیں، یا پھر آپ کہیں کہ بھائی سچ ہے جھوٹ ہے میں اس کے اوپر سٹینڈ کروں گا، میں جانوں میرا اللہ جانے. ٹھیک ہے. تو یہ ناظرین کا اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.